السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ سب سے پہلے جو انڈیا میں جو اقدام کیا گیا، ان کے دو سیاستدان، جو دو ارکان بی جے پی شروع دن سے ہی اس کی سیاست کا ایک اپنا خاص انداز رہا ہے۔ نریندر مودی نے جو سیاست کا راستہ اختیار کیا وہ بہت ہی ایک مختلف قسم کا، اور اس دور کے اندر چند جو دنیا بھر کے اندر جو لیڈرز آئے، سیاسی لیڈر جو ایمرج ہوئے، ان کا ایک سیاست کا ایک خاص انداز ہے۔ اس کی ایک جھلک آپ کو پاکستان کے اندر بھی نظر آتی ہے۔ یہاں پر بھی سیاست کے اندر ایک بڑی گہری لکیر کھینچ دی گئی اور دو حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے قوم کو یہاں پر بھی۔ لیکن ہم انڈیا کی بات کریں کہ انڈیا کے اندر نریندر مودی نے جس طرح سے انڈین ووٹر کو، انڈین عوام کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اپنے ایک بڑے واضح اعلان کے ساتھ، اپنے وعدے کے ساتھ اور اپنے منشور کے ساتھ، اور وہ منشور کیا ہے کہ انہوں نے سیکولر انڈیا میں ایک لکیر کھینچ دی اور انہوں نے کہا کہ بی جے پی ہندوؤں کی پارٹی ہے اور اسے ہندوؤں کا ہی ووٹ چاہیے جیتنے کے لیے۔ واضح طور پر وہ کہتے ہیں کہ انہیں ہندو ووٹ ہی چاہیے اور مسلمان یا کرسچنز کے ووٹ جو ہے، باقی شیڈولڈ کاسٹ جتنے بھی ہیں، ان کا ووٹ نہیں چاہیے، اور وہ ہندوؤں کی نمائندہ پارٹی ہے اور ہندوتوا کا وہ نعرہ لے کر آتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اسے ایک ہندو اسٹیٹ ہونا چاہیے بھارت کو۔ وہ ہندوستان سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ یہ ایک ہندو اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ ہندوستان جو ہے وہ ہندو اسٹیٹ کبھی تھا بھی یا نہیں تھا۔ اس کے اوپر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے کہ کن کن ادوار میں کیا کیا ہوا اور کتنی طویل ہسٹری ہے، کتنے ہزار سال پرانی ہسٹری ہے، اور ہندو مذہب کی کتنی ہسٹری طویل ہے، اور اس کے اندر یہ ایک ہندو اسٹیٹ کس دور میں رہا ہے، یہ بہرحال ایک بہت تاریخی بحث ہے۔ لیکن اس وقت نریندر مودی نے یہ نعرہ لگا کر کہ وہ ایک ہندو اسٹیٹ اسے بنانا چاہتے ہیں، اور ان کی اب تک کی جتنی پالیسیز ہیں وہ بھی اسی طرح سے سامنے آ رہی ہیں۔ اسی چیز کی جو اب ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، اسی چیز کی ترجمانی کرتے ہوئے اسی سیاست نے جو ایک ماحول کریٹ کیا اور ایک مزاج جو کریٹ کیا ان کی پارٹی کا، اس کے اندر ان کی پارٹی کے دو رہنما ہیں، نپور شرما اور نوین کمار جندال نہیں چنڈال۔ عجیب لوگ ہیں یہ۔ ایک ایسا ملک جس کی دنیا بھر کے اندر مثال یہ دی جاتی ہے کہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، اس سیکولر اسٹیٹ کا انہوں نے حلیہ بگاڑ دیا، اس کا فیس چینج کر دیا۔ ان دو شخصیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور انہوں نے میڈیا پر آ کر گستاخی کی، اور ایسی گستاخی کی کہ جس سے تمام دنیا میں، نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان بھارت کی اس پالیسی کے اوپر اور بھارتی حکمران پارٹی کی، اور پھر یہ دیکھیں یہ جنہوں نے کیا ہے وہ بھارت کی حکمران پارٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ گستاخی کی ہے، اور اس پر جو ہے وہ بھارت کے اندر تو بہت شدت سے اس کے اوپر رد عمل آیا ہے اور مسلمان مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی بھارتی حکومت جو ہے، بھارتی ایجنسیاں جو ہیں وہ ظلم کر رہی ہیں، انہیں مارا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، جیلیں بھری جا رہی ہیں ان سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر غم و غصے کی شدید لہر ہے۔ پاکستان کے میں بھی اس کے حوالے سے پاکستان نے اس کے اوپر باضابطہ طور پر اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے، اور اس کے اوپر شدید مذمت کی ہے بھارتی حکمران پارٹی کے لوگوں کی۔ حکمران پارٹی نے، بی جے پی نے اگرچہ ان دونوں کی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی ہے، اور انہیں پارٹی سے ایک لیڈر کو نکال بھی دیا ہے، لیکن یہ بات اس حد تک ہی کافی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جو اقدام اٹھایا ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر یہ بی جے پی کا یہ ایک اپنا ایک نیریٹو ہے جس کا اظہار اس کے ان دو چھوٹے شتونگڑے لیڈرز جو ہیں انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر ایک آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو اقدام ہے اس کا بھگتان کیا بھگتنا پڑے گا، اور کیا یہ ایسے ہی غلط فہمی میں یا کسی انڈیویجول کی غلطی ہے، یا یہ بی جے پی کے اپنی یہ پالیسی ہے، یہ بھی ایک بحث طلب بات ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا اسے کیا خمیازہ کیا بھگتنا پڑے گا۔ مسلم ممالک، خاص طور پر جو عرب ممالک ہیں، وہاں سے بہت شدید اس کے اوپر رد عمل آیا ہے۔ سعودی عرب نے اور باقی عرب امارات جتنی ہیں، انہوں نے، خلیجی ممالک ہیں، انہوں نے سخت اس کے اوپر جو ہے ری ایکشن دیا ہے۔ قطر نے تو اس سے باقاعدہ طور پر بھارت سے سرکاری سطح پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں اور سعودی عرب ہے،
ان کے ساتھ سعودی عرب، ان کے ساتھ ہندوستان کا تعلق جو ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ بعض اوقات بعض مواقع پر پاکستان کو بھی یہ گلہ ہوتا ہے کہ یہ ممالک جو ہیں یہ بھارت کو بہت سے معاملات پر، کشمیر کے ایشو پر جو ہمیں وہاں سے ایک سپورٹ چاہیے یا کشمیریوں کو جو سپورٹ چاہیے، ہم اپنی بات چلیں چھوڑیں، جو کشمیریوں کو جو سپورٹ چاہیے وہ وہاں سے نہیں ملتی. اور وہاں لاکھوں کی تعداد میں انڈینز یو اے ای کے اندر اور سعودی عرب کے اندر وہاں پر مقیم ہیں، وہاں پر جابز کر رہے ہیں، روزگار کماتے ہیں وہاں پر. اور وہ سارے جتنے بھی وہاں پر انڈینز ہیں ان میں میجورٹی آف دا انڈینز جو ہیں وہ نان مسلم ہیں، ہندو ہیں. تقریباً ایک اندازے کے مطابق کوئی 70 لاکھ کے قریب، 65-70 لاکھ کے قریب انڈینز ہیں جو یو اے ای اور سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں. اور جو انڈیا میں جو فارن ریمیٹنسز آتی ہیں باہر سے، جو ترسیلات زر جو آتی ہیں، وہ تقریباً پچھلے سال 87 ارب ڈالر کی ترسیلات زر آئیں، اور اس میں تقریباً 45% جو تھا 87 ارب کا، آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً کچھ 40 ارب ڈالر جو تھا وہ صرف اور صرف سعودی عرب اور یو اے ای سے وہاں بیٹھے انڈینز جو وہاں پر روزگار کما رہے ہیں انہوں نے انڈیا میں واپس بھیجا. یعنی جو مسلمان ممالک ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاں پر ان کی ولادت ہوئی، جہاں پر ان کا روضہ اقدس ہے، جہاں سے یہ جس ملک سے، جس دھرتی سے یہ اسلام کی شمع پھوٹی اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ اسلام کا پیغام گیا، اور پوری دنیا میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں بستے ہیں، اور خود بھارت کے اندر کروڑوں کی تعداد میں مسلمان بستے ہیں. تو انہوں نے اس بات کا بھی احساس نہیں کیا کہ کتنے بڑے پیمانے پر وہ کتنے لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہیں، اور یہ کتنی بڑی آگ کو جو ہے وہ چنگاری دکھا رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ چنگاری جو ہے انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس کس کو جلا کر بھسم کر دے گی. اتنے بڑے سٹیکس ہیں ان کے مسلم سٹیٹس کے ساتھ وابستہ، لیکن اس کے باوجود بی جے پی کی ساری جتنی آپ کہیں کہ سیاست اور ان کی دانش مندی، اور بہت کہا جاتا ہے بہت سٹیٹس مین ہیں نریندر مودی، لیکن انہوں نے جتنا نقصان میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10 سال کے اندر نریندر مودی نے کی سیاست نے بھارت کو پہنچایا ہے، وہ ایک ہندو سٹیٹ بنانے پر تلے ہوئے ہیں. اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ کرۂ ارض کے اوپر، اس دنیا کے اوپر ایک بہت ہی مثالی ایک سیکولر اسٹیٹ جس کی مثال دی جاتی تھی کہ جہاں پر بہت زیادہ مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایٹ اے ٹائم وہاں پر رہتے ہیں. یہ ہندوستان کی جو واحد ایک کوالیفیکیشن تھی دنیا میں، یہ اس کو انہوں نے مسخ کر دیا، اور اس کا وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ سٹیٹس جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا. ایک تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب جو مسلم سٹیٹس ہیں وہ بھارت کو کس حد تک اس حوالے سے جو ٹف ٹائم دیتی ہیں، اور بی جے پی کو یہ جھٹکا بہت بڑا لگ سکتا ہے کہ اپنی پالیسیز جو ہیں انہیں ریوائز کرے، اور اسی میں پہ چلتے ہوئے وہ بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کو اوپر بھی جو ہے وہ انہیں اسے مجبور کرنا چاہیے بی جے پی کو کہ وہ اپنی پالیسیز جو ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اندر جو اعتدال پسند ہندو ہیں اور باقی جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس قدر انتہا پسندانہ نظریات رکھنے والی اور انتہا پسندانہ مزاج رکھنے والی یہ پارٹی جو ہے اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکیں، اور اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور وہاں جو بھی سیکولر جتنی بھی قوتیں ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، بڑھنا چاہیے. اسی صورت میں وہاں پر باقی جتنے بھی نظریات ہیں، مذاہب ہیں، ان کا تحفظ بھی اسی صورت میں ممکن ہے. ادروائز یہ آگ پھیلے گی، اور میرا خیال ہے کہ پھر مودی کے لیے اور بھارت کے لیے مودی کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. اسے ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے، اس کے منتشر کرنے کے لیے، ٹوٹنے سے کوئی بچا نہیں سکے گا.